الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں، حقوق العباد میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد پر، اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، اسلام میں ہدایات موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اوپر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، دو قسم کے حقوق ہیں۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر اللہ ہے۔ ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اولاد کے تعلق سے باتیں تو گزر چکی ہیں، پھر یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ اور بھی حقوق آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، مہمانوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ تو ماں باپ کے تعلق سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں والد کا لفظ آیا ہوا ہے، جو عربی زبان میں باپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماں کے لیے والدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس حدیث میں ماں کا ذکر صراحتاً نہیں آیا، لیکن دوسری حدیث میں جو انشاءاللہ بیان کروں گا، اس بارے میں ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ بلند بالا بتایا گیا ہے، اس لیے کہ ماں کی خوشی اور ناخوشی کی بھی وہی اہمیت ہوگی جو باپ کا ہے۔ آئیے، ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ پہلی حدیث میں تو یہ بات بتلائی گئی، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہے۔ اب ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، رواہ البخاری و مسلم۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بیان فرما دیجئے کہ میں خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر کہا ثم امک، تمہاری ماں۔ پھر کہا ثم امک، 3 مرتبہ آپ نے ماں باپ کا حق دہرایا۔ ثم اباک، چوتھے مرتبہ آپ نے باپ کا حق بتایا۔ ماں باپ کے بعد ثم ادناک فادناک، اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، ماما ہے، ماموں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں سوال کرنے والے صحابی کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن جامع ترمذی ہے، سنن داؤد ہے، اس میں بہز بن حکیم بن معاویہ قشیری سے روایت ہے کہ میرے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ من امر، مجھے کس کی خدمت اور کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ امر یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کون زیادہ حقدار ہے، زیادہ نیکی کا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے کہ امک، تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من،
پھر کس کہا؟ پھر آپ نے کہا 3 مرتبہ آپ نے ماں کا حق جتلایا، اور چوتھی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو کو۔ ثم الاقرب فالاقرب، اللہ کے پیارے پیغمبر جو ہدایات دیا کرتے تھے، کبھی ابھی الفاظ غیر ہوتے تھے۔ پہلے حدیث میں کہ ادنا کا فادنا، اس سے نچلے درجے کے، اس سے نچلے، اس میں کیا ہے؟ ثم الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو، جو زیادہ قریبی ہو۔ صحیحین کی ہے ابو ہریرہ کی روایت میں جس شخص کا سوال کا ذکر کیا گیا ہے، یہی معاویہ بن حیدہ قشیری، اور ان دونوں حدیثوں میں کہ مدعا یہی کہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے، مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر کیا ہے جو حمل اور ولادت کی مدت میں ان کو پیش آتی ہے، کہ فرمایا کہ وہ 6 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہیں، یعنی حمل کی مدت اقل کم سے کم 6 مہینہ ہے، اور آخر سے 9-10 مہینے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں کم سے کم درجہ کہ 6 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھتی ہیں، 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں، پیٹ میں رکھتی ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں کے درجے کو بڑا بتایا گیا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والا بدبخت اور محروم ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا، روایت ہے مسلم شریف کی، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود، و عرب میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے بہت سخت جملہ الفاظ کے سلسلے میں، اس کی ناک خاک آلود، یعنی وہ بدبخت ہے، وہ نامراد ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وہ کون ہے؟ کہا جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں مل جائیں، ماں بھی اور باپ بھی، یا ان دونوں میں سے ایک، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جاتا۔ ماں باپ جیسے حدیث، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور راحت حقیقت میں جنت میں لے جانے کا ایک وسیلہ ہے، بلکہ اس کے برعکس ان کی نافرمانی، ایذا رسانی آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس بندے کو یہ موقع میسر فرمائے کہ ماں باپ دونوں زندہ ہوں، باحیات ہوں، یا ان دونوں میں سے ایک، تو غنیمت ہے کہ اس دنیا میں ان کی خدمت کر لے تاکہ وہ جنت پہ پہنچ جائے۔ یقیناً وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، محروم ہے، اور ایسوں کے حق میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمانا، وہ لوگ نامراد ہیں، ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، کتنا درجہ، کتنا بڑا مقام ہے۔
ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، خلاق ہے، پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ کو اللہ رب العالمین کے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر ماں باپ کی خدمت بعض حالات میں ایسے بھی ہے کہ ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، اپنے والد کے بڑے تابع فرما بردار تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ عربی زبان جاننے والے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اجاہد، قال الک ابوان، قال نعم، قال ففیہما فجاہد۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جائز ہے کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے جان مال کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نعم۔ قال ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں کی خدمت کر کے ان دونوں کی خدمت کرو، ان کی خدمت، راحت رسانی اور جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت للعالمین پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو گے تم کو جہاد کا درجہ ملے گا۔ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے مگر وہی بات جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس آدمی کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہو، یہ ان کو چھوڑ کر ان کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے آ گیا ہو، اس لیے آپ نے حکم دیا گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ آئے تھے کہ میں جہاد میں شرکت کے لیے آیا ہوں، آپ نے کہا گھر واپس چلے جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے لیے ماں باپ کی خدمت مقدم ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ جس کسی کے ماں باپ ہوں وہ جہاد اور دین کی کسی خدمت کے لیے کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، اور صرف وہی لوگ جہاد اور دین کی خدمت میں لگے جس کے ماں باپ نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ جہاد کرتے تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے لیکن ان کے لیے گھر میں سہولت تھی ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے کہ ان رجلا ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال هل لك احد بالیمن فقال ابواي فقال الزنا لك قال لا قال ارجع الیہما فاستأذنہما فإن الزنا لك فجاہد وإلا فبرہما، رواہ ابو داود و احمد۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ،
ان رجلا ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہجرت کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور وہ آئے تھے یمن سے۔ شاہد ہے کہ یمن مدینہ منورہ سے کافی بعید دور ہے۔ کہا کہ فقال هل لک احد بالیمن، یہ بتاؤ کیا یمن میں تمہارا اور کوئی ہے؟ یعنی ہجرت کر کے یمن سے آئے تھے، یمن میں اور کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میں ہجرت کر کے آیا تو ہوں، لیکن ماں باپ ہیں یہاں۔ کہا یہ بتاؤ کیا ان دونوں نے تمہیں اجازت دی ہے ہجرت کرنے کی، کہ یمن سے تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ؟ قال اللہ، ماں باپ نے ہجرت کی اجازت نہیں دی۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا، ارجع الیہما، اپنے ماں باپ کی طرف چلے جاؤ۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر تم ہجرت کر کے آئے ہو، یہ درست ہے اور صحیح نہیں ہے۔ تربیت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی طرف چلے جاؤ، اپنے ماں باپ سے اجازت لو۔ ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عمرو بن عاص کو، جبکہ عمرو بن عاص نے کہا تھا اسلام قبول کرتے وقت کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت بھی تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو کہا کہ فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے اجازت لو، اور اگر اجازت دیتے ہیں تو آؤ، ورنہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تم کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔